پروگرام یا حکم کے مروے کار لانے کے لیے آگے بڑھے، پیچھے ہٹیں تو اسی صورت میں پیچھے ہٹیں۔ اس کا قیام بھی خدا کی رضاجوئی کے لیے ہو، اس کا سجدہ بھی اس کے احکام کی تعمیل کے اندر، پھر تو ہے یہ عبد مومن۔ اور جب اپنے کسی مفاد، غرض یا آرزو یا تمنا کے لیے اس کو استعمال کرے اور وہ حد سے بڑھ جائے تو شیطان ہے، نتیجہ اس کا معال جو ہے مایوسی ہے، ندامت ہے، یہ ابلیسیت ہے انسان۔ ایک اور مثال، ایک جگہ اس نے کہا ہے 36/7 سورہ یاسین، آپ کو معلوم ہے وہ یاسین سورت کا؟ سورہ یاسین تو وہ ہمارے ہاں وہ جو مرنے لگتا ہے اس وقت پڑھاتے ہیں نا، کیا یاسین وہ آسان میری جب جان نہیں نکلتی تھی وہ ہندوؤں منجی تو تھلے لا دیں گے۔ ہندوؤں کا یہ ہے جب وہ دیکھیں نا مایوس ہو جاتے ہیں تو اس کو مریض کو چارپائی سے نیچے، اب وہ جو نیچے انہوں نے لٹایا تو اس نے سمجھ لیا کہ اب میری موت آ رہی ہے، تو نہیں بھی آنی ہونی تو سکے کی مر جانا ہو تو تھی منجی تو تھلے تو نہیں لاؤں گے، اسے رہ لیں گے۔ تو یاسین جسے سناؤں لگ رہے تھے وہ کہنے کو آ گیا جی یاسین، سائیکولوجیکلی جو اس میں ول پاور پہلے وہ کام کر رہی ہوتی ہے نا تو وہ بھی ختم کر دیتے آپ کہ اب یاسین روح آج کیا بات تو کہتا اقبال کہ تمہارا تو اتنا ہی کام رہ گیا قرآن سے کہ آج یاسین روح آسان تو میری یہ جو زندگی بس خدا کی کتاب کی اس کا مصرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ جو تھوڑی بہت رحمت رہتی ہے زندگی کی وہ قرآن کی آیت سنا کے وہ بھی ختم کر دے اس کے، تو یاسین یہ ہوتی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ مغلیہ خاندان میں طلع محلہ کی بیگمات جو تھی وہ جب پڑھتی تھی قرآن کریم یا کسی کو کہنا ہوتا تھا نا تو وہ یاسین نہیں کہتی تھی، یہ تو بدشگونی ہوتی ہے نا جی، یاسین کا لفظی کہنا، اس کا نام تھا ننانی سورت، یعنی کہ ننانی لانا چاہیے، یہ جو ہے نا ننانی سورت مجھے یاد آیا ان کے ہاں یہ سورت تھی سورہ یاسین 36ویں سورت۔ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میں نے تمہیں یہ حکم دیا۔ اب اعبدوا جو لفظ آیا اس کا اس کے معنی آپ یہاں پرستش یا عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ تو معنی دیکھیں گے نہیں کہ شیطان کی تم نے عبادت نہ کرنا، شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ کبھی زمان میں آپ کو معلوم ہے یہ بدو کے تمہارے ہیں، اس کو اپنا حاکم تصور کرنا، اس کی محکومیت اختیار کرنا، اس کے کہنے پہ چلنا۔ ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ شیطان کی محکومیت اختیار نہ کر، تو یہاں تو شیطان کی بات کہی، یہ ہے 36/7 اور ذرا آگے 45/23۔ اسے ذہن میں رکھیے کہ یہاں کہا ہے کہ شیطان کو اپنا خدا نہ بنا لینا، بس یوں ترجمہ کریے نا، شیطان کو اپنا خدا نہ بنا لینا۔ اور یہاں کہا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اس کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنے جذبات کو ہی اپنا خدا بنا دیا۔ صاف ہو گئی بات، انسان کے اپنے جذبات ہی ہیں، جب ان کو وہ اپنا الہ بنا دیتا ہے، اپنا خدا بنا دیتا ہے، ان کی معصومیت اختیار کرتا وہی ہے جو جذباتی طور پہ اس کے جذبات اس سے کہتے ہیں، وہاں اس کو شیطان کہہ کے پکارا ہے، یہاں ہوا ہو کہہ کے پکارا ہے۔ تو گویا انسانی نفس جو پہلے ہم نے یہ کہا تھا، قرآن نے خود بتا دیا کہ یہ جذبات سے مطلب ہے۔ انسان جذبات کو جب خدا بنا لیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ اگلی بات بھی کہی دوں، وعد اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل بصرہ غشاوہ۔ تو کیفیت یہ ہوتی ہے جب یہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، یوں کہیے کہ اس کا شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر علم و عقل کے باوجود اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ علم کے باوجود جذبات جب غالب ہوتا ہے، یہ ہے شیطان کا غالب آنا۔ تو پہلی چیز جو میں نے ابھی عرض کی ہے جس کا سمجھنا بڑا ہی ضروری تھا کہ یہ کوئی باہر کی ہستی نہیں، انسان کے اپنے اندر جذبات، ان جذبات کو اگر خدا کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھنے دیا جائے، بے باک کر دیا جائے، سرکش کر دیا جائے تو وہ شیطنت ہے۔ یہی انسان کا اپنا شیطان ہے جو اس کے اندر، باہر نہیں ہے کہیں۔
بڑے یقین انداز میں بات کہتا ہے اقبال، وہ تو آپ کو یاد ہے کہ میں تو اس کے ساتھ لاتا ہوں، خوب کہا ہے اس نے، پھر وہی فارسی کی بات آ گئی، جہاں تا از ابد بیرو کشیدند، ایک ایک لفظ اس کا دیکھنے ہی قابل ہوتا ہے جی جانے، از ابد بیرو کشیدند، یہ جو خدا کی پہلی وہ جسے میں نے کہا تھا فتح نہیں، اس نے کہا ہے نتھنگنیس کے دین میں لانا بیرو کشیدند، کہ جہان کے اس کائرات کو جب ابد سے باہر گائے، ضمیر سرد و بے ہنگام دیدند، اس کائنات میں دیکھا بالکل ٹھنڈی، کوئی ہنگامہ نہیں کسی قسم کا، کوئی تپش نہیں، کوئی حرارت نہیں، کچھ نہیں تھا اس کے اندر. تو وہ ابلیس سے، شیطان سے یہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بغیر از جان ماں سوز و کجا بود، تم بتاؤ کہ ہماری جان کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی تپش اور حرارت تھی؟ کہیں بھی نہیں تھی. اس لیے تو آگ آتش ماں آخری اندر، آگ تو تھی ہی ہمارے اندر، کائنات میں کہیں اور تھی ہی نہیں. تو تیرے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ تو یہ آگ سے پیدا کیا، تو یہ آگ لی کہاں سے تھی خدا نے جس سے تجھے پیدا کیا؟ کائنات میں تو ہماری سینے کے سوا آگ کہیں تھی ہی نہیں. تو ہمارے ہی سینے کے جو شعبے ہیں، تیری تخلیق ان سے ہوئی. کیا خوبصورت انداز ہے بات کرنے. اب یہ تو ہوا ایک فرد شیطان، اور اگر اس قسم کے بہت سے افراد اکٹھے ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے یہاں اس کو تو ایک بڑا شیطان کہتے ہیں، پنجابی کے نہ باقیوں میں شتنگے کہتے آگے، جنود ابلیس، لشکر اس کے، قوموں کی قومی، حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی، گروہ اس کا. تو جب قوموں کی قومیں جب شیطان بن جائیں، اتنے شیطان اکٹھے ہو جائیں، پہلا ہی مان نہیں ہوں گا تیرا پتوں کی. وہ کرتا کیا ہے؟ استحوذ علیہم 58/19، 58/19، استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ جاتا ہے ان کے اوپر ان کا شیطان. کرتا کیا ہے وہ؟ کیا بات ہے. آپ دیکھتے ہیں غصے میں آدمی سب کچھ باتیں بھول جاتا ہے، بالکل ہوش نہیں ہوتا، اس کو پاگل ہو گیا ہوتا ہے. غصہ عارضی جنون ہوتا ہے عزیزان من. اگر وہ ذرا آگے بڑھ کے مستقل ہو جائے تو اسے پاگل بن کہتے ہیں. وہ بھی جنون ہوتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی. یہ چیز کہا وہ کرتا اتنا ہی ہے، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، خدا کے قوانین جو ہیں ان کو بھلا دیتا ہے. یہ کون ہے؟ اولئک حزب الشیطان، اکیلا ہی نہیں، قومیں یہ کچھ کرتی ہیں، دوسری قوموں پر غالب آ جاتی ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے قوانین کو پس پش ڈالیں. یہ ہیں جنہیں حزب الشیطان کہتے ہیں. یہ کس طرح سے غالب آتی ہے یہ قومیں دوسری قوموں پر، مغلوب قوموں کے اوپر؟ کیا کیا طریقے اختیار کر. کیا بات ہے. 17/64 یہ وہ ہے نا مقام جہاں وہ تمثیلی انداز میں آدم اور شیطان ہوگی جہاں پہ پھر بعد بچر گیا. اتنی بڑی ہم کو خاصیت دی ہے، ہمیں اس کی وجہ سے رانڈا درگاہ بنا رہے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آواز کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے دیکھنا کس طرح سے اس کو برگلاتا ہے. کرتا کہ انسان سے ہم ذکر اللہ، ایک ہی بات مجھے کرنی، تیرے قوانین سے اس کو حاصل کرنا ہے. اس کے ذرائع کیا اختیار کرنے ہیں میں نے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا کیا جائے گا ان کے ملکوں کے اندر. سزا ہموار کرنے کے بعد وجلب علیہم بخیر کا ورجل، ضرورت پڑے گی تو پھر ذرا فوجیں لے کے چڑھائی بھی کروں گا. شروع ہو جائیں گی تو پھر کیا کروں گا؟ ہر وقت تو پوری فوجوں کے ذریعے سے تسلط نہیں جمائے رکھنا پڑتا نا. مخصوص قوم یا مخصوص علاقے کے اوپر اپنی حکومت کو سوار رکھنے کے لیے اور حربے بھی استعمال کرنے پڑتے. کیا کروں گا؟ شارکوں فی الاموال، اکانومی ان کی اس قسم کی بناؤں گا میں کہ اس میں دست غالب 51% میرا رہے. وہ شارک کا یعنی ان کو شریک کروں گا میں اس میں.
لیکن دستہ غالب میرا ہی رہے گا.